آج بیسیکلی مہدی کاظمی صاحب کی محنت اور دیگر لوگوں کی ام ہانی کے والد، اور اس میں جو لیڈنگ رول ہے وہ ڈیفینیٹلی مہدی کاظمی صاحب کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے کہ اتنی اسٹرگل کی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ آج سے تقریباً کوئی 1-2 دن پہلے سپریم کورٹ جو ہے بیسیکلی یہ آئینی عدالت ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ ہماری آئینی عدالت ہے، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے انٹرپریٹیشن آف لاء کا۔ یہ قانون کی تشریح کر سکتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ نئی آبزرویشن دے سکتی ہیں اور گائیڈنگ پرنسپل سیٹ کر سکتی ہیں سبارڈینیٹ کورٹس کے لیے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ چائلڈ میرج اور ہیومن ٹریفکنگ کے واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا زبردست ڈیسیژن دیا ہے۔ اس کی ٹیسٹڈ کاپی تو ابھی مجھے نہیں ملی، وہ ملے گی منڈے والے دن، لیکن اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ 18 سال سے کم عمر جو شادی ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس میں جو لوور جوڈیشری کا ایک لیک آف انٹرسٹ ہے یا ایک جو سسٹم کا ایک فیلئر ہے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے گائیڈنگ پرنسپل دیے ہیں۔ ہر ادارے کی انہوں نے لمٹس ایکسپلین کی ہیں کہ پولیس کے لیے کیا لمٹس ہوں گی، وہ کس پیرامیٹر میں رہ کے انویسٹیگیشن کرے گی۔ اور سمپلی ایک انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے کہ جو نکاح خواہ 18 سال سے کم عمر بچی کا جو نکاح پڑھائے گا اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اور اس کا لائسنس سسپینڈ ہونا چاہیے، اور اس نکاح خواہ کو یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ جو 13 سال کی بچی ہے اس نے اس میں نکاح نامے میں 18 سال لکھا ہے تو وہ باقی کی عمر پوری کر کے دکھائے، وہ پوری کرے کہ اس نے 18 سال کیوں لکھا ہے۔ تو اتنے سخت ریمارکس جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے دیے ہیں، اور منڈے والے دن اس کی ٹیسٹڈ کاپی بھی آ جائے گی، اور اس میں سپریم کورٹ نے اس پوزیشن کو کلیئر کر دیا ہے کہ اس طرح کے ملزمان کو آپ ٹرائل کورٹ میں جا کے سزائیں دلوائیں، اور ٹرائل کورٹ کو بھی گائیڈ کر دیا ہے کہ وہ اس میں کوئی ہیزیٹیشن فیل نہ کریں۔ یہ نکاح نامہ اور نکاح نامے کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بیسک پرنسپل دیے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ نکاح نامہ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے جا کے ہم اس میں گائیڈنگ پرنسپل سیٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے سارے دروازے کھولتے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں اپنا فیملی کورٹ میں جا کے جو بیسک مدعا ہے ان کا نکاح کا، جس کی بیس کے اوپر یہ چائلڈ میرج کا آفینس جو ہے یہ سارا کھیل کھیلتے ہیں، اس کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جا کے آپ انلیگل ڈکلیئر کروائیں اور ان کو سزائیں کروائیں۔ بیسیکلی سپریم کورٹ جو ہے شوکت بھائی وہ مدر آف آل کورٹس ہے۔ سپریم کورٹ ہے جو اس کے بعد پھر اللہ کی ذات ہی ہے پاکستان میں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان میں کہیں بھی کسی جگہ پہ چیلنج نہیں ہوتا، ایون کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے بھی جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج ہوتے ہیں۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ججز ہوتے ہیں، جو جسٹس صاحبان ہوتے ہیں، ان کا جو ایک ایک لفظ کہا جاتا ہے وہ سر قانون بنتا ہے، پریسیڈنٹ بنتا ہے، اور وہ رائٹ ہو رانگ ہو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور اس کو یا پارلیمنٹ میں بل پاس کروا کے، لیکن پارلیمنٹ میں جو بل ہوتے ہیں سر وہ بھی سبجیکٹ اس کو بھی سپریم کورٹ ایک طرح سے اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، اس کو بھی ریویو کر سکتی ہے۔ اگر کوئی لا پارلیمنٹ کے پبلک انٹرسٹ کے خلاف پاس کرتی ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر اس کی تشریح کر سکتی ہے، ورڈکٹ دے سکتی ہے، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ایک قانون بنا ہے تو وہ چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں۔ تو اس طرح سے سپریم کورٹ جو ہے سر وہ گائیڈنگ پرنسپل سیٹ کرتی ہے، اور اس کا فیصلہ اس کے سامنے یہ جو ہائی کورٹ کی آبزرویشن ہے یہ ساری سر زیرو ہیں۔ اور جی این قریشی صاحب، میرا بڑا اچھا تعلق ہے ان سے، جی این قریشی صاحب سے، اور میں ان کو کسی دن لائیو بھی لوں گا۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں سب سے زیادہ پاور ٹرائل کورٹ کے پاس ہے۔ وہ کس لیے ہے کہ اس نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، فیکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، کیا چیز صحیح ہے غلط ہے، ایویڈنس اس نے لینے ہیں۔ جیسے سر کوئی بچہ ایگزام دیتا ہے اور وہ نمبر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، میرے ٹیچر نے میرے مارکس صحیح طریقے سے چیک نہیں کیے، مجھے پورے نمبر نہیں دیے، تو وہ ری چیکنگ کی اپلیکیشن دیتا ہے۔ تو سر ری چیکنگ میں پورا کویشچن دوبارہ چیک نہیں کیا جاتا، ٹوٹل نمبر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کہیں گنتی میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، کیلکولیشن میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے۔ سر اسی طرح سے ہماری عدالتیں ہیں، ٹرائل کورٹ نے جو ایویڈنس لے لینا ہوتا ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ اس سے باہر نہیں جاتی، وہ اس نے بس لا پوائنٹ کو دیکھنا ہوتا، دیکھنا ہے کہ جائز صاحب نے کوئی قانونی غلطی تو نہیں کی،
اب ایک ایویڈنس ایک گواہ کو جو ایگزامن کرنا ہے جج نے، اس حوالے سے ٹرائل کورٹ کی پاور بہت زیادہ ہے، لیکن ٹرائل کورٹ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے متحد عدالتیں ہیں، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے جو گائیڈنگ پرنسپل ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور یہ بدلتی رہتی ہیں. لیٹس سپوز اب یہاں پہ ایک اوپینین تھا کہ سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں میں کہا کہ 16 سال سے کم عمر بچی کا بیان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، تو وہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو رہا تھا. تو اسی طریقے سے یہ اب جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، 100% کرنا پڑے گا. یہ جو فیصلہ ہے سر، یہ اس نے ظہیر گئے کی تمام تر امیدوں میں پانی پھیر دیا ہے. یہ جو لوگ کہتے تھے کہ سزا نہیں ہوگی، یہ 376 نہیں بنتا، سر انہوں نے کلیئر کر دیا. وہ انشاءاللہ منڈے والے دن جب اس فیصلے کی کاپی میں آئے گی اور میں اس چینل پہ ڈسپلے کروں گا تو میں ٹوٹلی کر دوں گا، جب ایک ایک اس کا پیراگراف میں پڑھ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سر، اس نے سارے جو دروازے ہیں اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہم امپلیمنٹ کروائیں گے. اور اس کا کریڈٹ میں بہت سارے اوورسیز اور پاکستانی جو اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری ای میل، بہت سارے لیٹرز، بہت سارے خط جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس حوالے سے لکھے، اور جس پہ یہ تین جسٹس صاحبان نے یہ مل کر فیصلہ کیا ہے. اور یہ ایک یونینیمس اوپینین تھا، یہ کسی ایک جج کا سارا اوپینین بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کر دیا. اور حجاب زارا کے کیس میں وہ سر نظر آیا کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس سے بڑھ کر رسپانس عدالت نے دیا، اور بلکہ عدالت نے کہا کہ یہ سسٹم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، پورا ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر، بچی کے سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ مدعا ڈال دیا جاتا ہے. یہ حجاب زارا والے جج نے بھی کہا ہے بیسیکلی یہ ایک سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے جس میں مور دین 1 ججز بیٹھے، اور انہوں نے یونینیمسلی ایک ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں، جیسا کہ میں بتا رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ گائیڈنگ پرنسپل سیٹ کرتی ہے. وہ ایک یونینیمس بینچ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیا کہ پاکستان میں چائلڈ میرج کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ اس پیرامیٹر میں رہ کے کریں گے. یہ کوئی کیس اس میں نہیں گیا. سپریم کورٹ نے جو لارجسٹ کیسز، نمبر آف کیسز ٹرائل کورٹ میں فائل ہو رہے تھے، نیچے ہائی کورٹ میں، اور مختلف لوگوں کی طرف سے پروٹیسٹ اور لیٹرز، اس میں کئی لیٹرز ہم نے بھی لکھے جس پہ سپریم کورٹ نے اٹ سیلف یہ رسپانس دیا ہے کہ دیکھیں اب جیسے حجاب زارا والا میٹر گیا، اب سپریم کورٹ آبزرو تو کر رہی ہے نا ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ پورا ملک کو آبزرو تو کر رہی ہے، ڈیفینیٹلی وہ ججز کر رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے ایک جو بھی اب سپریم کورٹ میں مائنر بچی کا کیس لے کر جا رہا ہے، انہوں نے ایک اوور آل ایک کرائیٹیریا رکھ دیا کہ جائیں، ہم نے آپ کو ایک پلان دے دیا، اس میں جائیں اور نیچے والی عدالتوں سے رجوع کریں. اب وہ چائلڈ میرج کے حوالے سے کیسز نہیں سن رہے سپریم کورٹ، وہ کہتے ہیں کہ آپ نیچے جا کے فورم جو اپروپریٹ فورم ہے وہ اڈاپٹ کریں، ہم نے آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیا کہ آپ نے اس میں رہ کر یہ کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ کرنا پڑے گا سب کو.